السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے میں ایک جگنو از قلم میمونہ نصر اللہ، ایپیسوڈ 8۔ کیسی ہو؟ اس کے قریب جاتے ہی اس نے مریم کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہوں؟ مریم ہولے سے مسکرائی۔ لگ نہیں رہی، کہیں باہر چلے؟ نہیں، کل پیپر ہے، پڑھنا ہے بہت سارا۔ چلو ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ تھامے وہ لان میں چلے آئے تھے۔ مریم نے اس کونے کو دیکھا جہاں رات ردا بیٹھے رو رہی تھی۔ اداس کیوں ہوں؟ وہ دونوں ایک طرف رکھے بینچ پر جا بیٹھے۔ ردا میری دوست، وہ رات چلی گئی، پیپرز بھی چھوڑ دیے۔ بہت پریشان تھی وہ، بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ کسی اور کے لیے خود کو اتنا ہلکان نہ کرو، بیمار لگ رہی ہو۔ وہ ہنس دی۔ آہ، یہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ، آپ بتائیں کہاں بزی رہے؟ حاشر نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی۔ وہی پرانی مصروفیات ہی کافی تھی کہ نئی آن کھڑی ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مریم چونکی۔ بس جرگے کے معاملے، تم رہنے دو، مردوں کی باتیں ہیں۔ آج کے بعد مصروفیات اور بڑھ جانی ہے، اس لیے سوچا تم سے مل لوں۔ پھر پیپرز کے بعد تم نے بھی گھر چلے جانا ہے، پھر شاید شادی پر ہی ملاقات ہو۔ وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ مریم نے اس کی آخری بات پر اسی سنجیدگی سے سر ہلانا چاہا، لیکن سرخ چہرے کے ساتھ وہ نگاہ چرا گئی تھی۔ سناؤ، گولڈ میڈل ون کر رہی ہو؟ اسے بھی اس کے رزلٹ کا انتظار تھا۔ وہ ہنسی۔ ہاں انشاءاللہ، دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو انڈے ٹماٹر لینے پڑ جائیں۔ اس نے ابو کے طرح چھیڑا تھا۔ مریم کھلے دل سے ہنس دی تھی۔ اس زندگی میں تو ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ مریم عالم ٹاپ سے کم پر راضی نہیں ہوتی اور اس کے لیے جی توڑ محنت کرتی ہے۔ رومانٹک باتوں سے تو دونوں کو الرجی تھی۔ مریم کے نزدیک یہ رومانٹک گفتگو تھی، مگر خیر رہنے دیں۔ حاشر نے بینچ پر بایاں بازو پھیلایا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرف رخ کیے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ دونوں کا رخ ایک دوسرے کے جانب تھا۔ مریم نے دیکھا آسمان لال ہو رہا تھا، یوں کہ جیسے سورج سے نکلی دھوپ نارنجی رنگ کے بجائے لال رنگ کی ہو۔ وہ فضا میں عجیب سی بھو پھیلی ہوئی تھی، جانے کس چیز کی تھی؟ ناحق خون کی تھی، کسی دھوئے کی تھی، یا کچھ اور تھا؟ کچھ واضح نہیں تھا۔ ہاں، مگر اس دن فضا میں بھو پھیلی تھی۔ ویسے موسم ٹھنڈا تھا، وہ لال سورج بھی اس سردی کو کم نہیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے حاشر نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو پھر سے لے لیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرتے ہنس رہی تھی کہ اچانک وہ بول اٹھا، تمہیں ڈمپل بھی پڑتا ہے جب ہنستی ہو؟ وہ ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ اس کی دائیں گال پر بننے والا گھڑا صرف اس کے قریب بیٹھنے سے نظر آتا تھا، اور میر حاشر نے آج دیکھا تھا۔ ہاں، بہت مدھم سا، صرف نزدیک سے نظر آتا ہے جب ہنستی ہوں۔ وہ شرما کے ہولے سے بولی، بہت اچھا لگتا ہے، پھر ہنسو۔ یہ پہلی بار تھا کہ حاشر نے اس کی تعریف کی تھی۔ مریم اس کی فرمائش پر ہنس دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ حاشر کو پتہ تھا مریم کے لیے اس کی تعریف غیر متوقع تھی۔ پھر جتنی دیر وہ رہا، وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا رہا جن پر مریم کو ہنسی آئے، اور وہ اس کی اس نامعلوم سے ڈمپل کو دیکھتا رہا۔ دل پتہ نہیں کیوں تمہاری طرف سے پریشان تھا، اس لیے ملنے چلا آیا، ورنہ میرے پاس تو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ کے جا رہا ہوں، دل کو اب تسلی ہے۔ وہ زبان سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی مریم کی طرف اٹھتی ہر نگاہ میں محبت ہوتی۔ اس نے مریم سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ زبانی اظہار سے نابلند تھا۔ اکثر مرد ہوتے ہیں، لیکن جتنی دیر ساتھ رہتا اسے ہی دیکھتا رہتا، اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اور پھر سیاست سے لے کر دنیا جہاں کے ہر موضوع پر باتیں ہوتی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد مریم کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اب پرسکون تھی اور چہرے کی مسکراہٹ بھی لوٹ آئی تھی۔ مریم اب پوری توجہ سے اپنا پیپر تیار کر رہی تھی۔ رات کے 10 کا ٹائم تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس روم میں وہ اور ردا ہی رہتے تھے۔ ردا کسی اور کو اس کمرے میں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ دونوں زیادہ پے کرتے تھے۔
اب اس کے جانے کے بعد مریم اکیلی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اکیلی تھی، ورنہ پچھلے 2 سالوں میں ردا ہمیشہ یہاں رہتی تھی۔ مریم ہی اسے چھوڑ کے جاتی تھی۔ مریم نے سر جھٹک کر اس سوچ کو ختم کرنا چاہا۔ حاشر کے جانے کے بعد سے جو وہ پڑھنے بیٹھی تھی تو ابھی تک پڑھ رہی تھی، اب تھکن ہو رہی تھی۔ اس نے لیٹنے کا سوچ کر کتابیں ایک طرف کی۔ اسی اشنائی میں باہر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ چیخو پکار تھی، بھاگتے قدموں کی آوازیں تھیں۔ خوف سے اس کا دل سکڑا۔ وہ کمر ایک طرف کرتی بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، باہر نکل کر سارے معاملے کو دیکھے یا پھر انہونی مصیبت کے ڈر سے کمرے میں کہیں چھپ جائے۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ قدموں کی آواز اسے اپنے دروازے کے قریب سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، دروازہ پوری قوت سے اندر دھکیلا گیا اور پولیس کے چند اہلکار اس پر پستول تانے کھڑے تھے۔ مریم نے مکانگی انداز میں دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوف سے اس کی آواز بیٹھے جا رہی تھی۔ مریم عالم، آپ اب کہیں بھی نہیں بھاگ سکتی ہیں۔ آپ کے بھاگنے کے ہر راستے کو بند کر کے آیا ہوں۔ لگاؤ ہتھکڑی۔ ایک ان سے عہدے میں بڑے آدمی نے ایک اہلکار کو حکم دیا۔ سر، لیڈی ہیں، میں کیسے کروں؟ اس جیسی عورتیں ان تکلفات کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جاؤ لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر لاؤ۔ مریم ہکا بکا سب سن رہی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ کمرے کی تلاشی لو، موبائل اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے لو، باقی کچھ اور ملتا ہے تو لے آؤ۔ وہ اے ایس پی حکم دے رہا تھا۔ اتنے میں لیڈی کانسٹیبل آ گئی تھی اور مریم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی تھی۔ وہ تو بت بنی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مانا کہ اب تک بہت چالاکی سے کھیلتی آئی ہو، مگر قانون پھر بھی تم جیسوں کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ تمہاری سب ساتھی پکڑی جا چکی ہیں۔ مزید کوئی چالاکی دکھانا بھی مت، ورنہ سیدھا گولی ماروں گا۔ اس کی باتیں مریم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی جو ذرا بھی غیر متوقع ہونے پر ڈر جاتی تھی، خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل میں سے جب اسے لے کر جا رہے تھے تو بہت سی گردنیں اس کے جانب مڑی ہوئی تھیں۔ ہر نگاہ میں بے یقینی تھی اور سوال تھا، مریم عالم نے کیا جرم کر دیا تھا؟ مریم بنا کسی احتیاج کے ان کے ساتھ جا رہی تھی، کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ذلت بہت چھوٹا الفاظ تھا یہ تو، اس سے بھی زیادہ اگر کسی لفظ میں یہ تاثیر تھی کہ وہ مریم کی حالت کو بیان کر سکتا تو وہ لفظ مریم کو نہیں مل رہا تھا۔ ذلت، بے عزتی اور الفاظ نہیں تھے۔ اسے تھانے لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ہاسٹل کی اور بھی لڑکیاں تھیں۔ بہت سی رو رہی تھیں، کچھ بلند آواز میں دھمکیاں دے رہی تھیں۔ ایک وہ خاموش تھی بس، اور جب لیڈی کانسٹیبل نے اسے سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی، پوری قوت سے اپنا بازو چھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس جرم میں مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ اندر چلو بی بی، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پھر دبوچ لیا۔ مریم نے غصے میں پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ کیوں اندر چلوں؟ کیا جرم ہے میرا؟ پھر وہ بندھے ہاتھوں کے ساتھ تیز قدموں سے چلتی ایک طرف بنے آفس کے اندر چلی گئی۔ وہ اے ایس پی اپنے کرسی پر بیٹھا جھک کر کوئی کاغذات دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں آپ لوگ؟ میرا جرم کیا ہے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے آئی لیڈی کانسٹیبل کو۔ ابھی تک اندر نہیں کیا اسے؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ ہوش میں ہیں؟ کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے؟ میرا جرم بتائیں۔ بی بی، اتنی تم معصوم نہیں جتنا اس وقت بن رہی ہو۔ تم بھی جانتی ہو کس جرم میں یہاں تک آئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے تنفر سے بولا۔ عورت کے نام پر دھبا ہو، اس قدر گھنونے کام کرتے شرم نہیں آئی؟ نہ خاندان کی عزت کا خیال آیا، نہ ہی عورت ہونے کا؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ مریم نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ شرم آپ جیسے لوگوں کو آنی چاہیے جو قانون کی آڑ میں منمانی کرتے ہیں، جو کسی بھی شریف عورت پر کوئی الزام دھرتے لمحے بھر کو نہیں سوچتے کہ ان کی ایسی حرکت ان کی زندگی کس طرح خراب کر سکتی ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرا کوئی جرم ہے، کوئی اریسٹ وارنٹ؟
मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ जिसे आप अंधे कानून के बल पर ऐसे ले आए हैं। मैं जानता हूँ बड़े सोर्सेज हैं तुम्हारे, तुम जैसों के बड़े ही सोर्सेज होते हैं। जुर्म ये है कि पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी फैला रही हो, मर्द मर्दों के लिए और औरत औरत के लिए। वो बोल रहा था, मरियम आलम को लगा उसके सर पर आसमान आ टूटा हो। इस कदर गंदे अल्फाज वो उसके जुर्म के लिए कह रहा था कि वो लिखने के काबिल नहीं थे। वो उसे बता रहा था कि वो पिछले कई सालों से इस केस के पीछे था, लेकिन क्योंकि वो बहुत चालाक थी तो कोई सबूत नहीं छोड़ती थी। हाँ, मगर कानून एक दिन सबको पकड़ लेता है। बस करें, किस कदर फजूल बोले जा रहे हैं आप। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब मेरी ही जुर्म है? मैंने इनमें से बहुत से लफ्ज़ नहीं सुने कभी भी, और आप कहते हैं मैं इन जुराइम में मुलव्विस हूँ। मैं एक शरीफ ख़ानदान की लड़की हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने मैंने नहीं किया ये सब। पिछले 1 साल से तहकीक कर रहा हूँ, बगैर सबूत नहीं लाया। मुझे फ़ोन करने थे घर, मैं अपने अब्बू को बुलाती हूँ। वो एक आम सी लड़की थी, वो इन बातों के मुकाबला नहीं कर सकती थी। आपके ये कॉलों वाले चोचलों को पूरा नहीं किया जा सकता। ले जाओ इसे अंदर। एएसपी ने लेडी कांस्टेबल को भी झाड़ कर रख दिया था। नहीं जाऊंगी अंदर। जब मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैंने नहीं किया। और कानून को ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर इतना मालूम है कि अपने वाली वारिस को बुला सकती हूँ। जब तक मेरे घर से कोई नहीं आ जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। उसके पीछे खड़ी लेडी कांस्टेबल ने उसके बाजू को फिर से पकड़ना चाहा। मरियम ने सामने रखा पेपर वेट उठाकर उसके हाथ पर मारा। वो बिलबिलाकर हटी थी। एएसपी जल्दी से उठकर उस तक आया था। खबरदार, अगर अब किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। उसने पेपर वेट वाला हाथ उठाकर धमकी दी। आप मुझे पेपर वेट से डरा रही हैं? वो हंसा। मरियम ने जल्दी से आगे बढ़कर मेज़ की दूसरी जानिब जाकर एक तरफ रखा पेपर कटर उठा लिया था। अब दोनों हाथों में हथियार थे। देख लें, मुजरिम होती तो पिस्तौल उठाती। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे घर वालों को आने दें, पहले फिर जो करना है कर लें। वो चटांग भर की लड़की थी। एएसपी चाहता तो मिनट में उसे काबू कर सकता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने लेडी कांस्टेबल को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। ठीक है, कर लो कॉल जिसे करनी है। मेरा मोबाइल आप लोग ले आए हैं, मोबाइल दें। बेबी, हमारी टीम उसको चेक कर रही है। आपको नंबर ज़बानी आता है तो कॉल करें। उसे घर का नंबर आता था, मगर अब्बू भावलपुर से यहाँ आते बहुत टाइम लग जाना था। उसे घुटन से जल्दी निकलना था। हाशिर, मगर उसका नंबर ज़बानी नहीं आता था। मुझे नंबर ज़बानी नहीं आता, मुझे मोबाइल दें। मोबाइल नहीं है, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। और अभी इसी बात पर बहस चल रही थी। उनकी आवाज़ें बुलंद थीं। मरियम की आवाज़ लरजती हुई भीगी सी थी। और कुछ देर ही गुजरी थी कि हाशिर तेज़ी से अंदर आया था। मरियम ने उसे देखकर दोनों चीज़ें हाथ से छोड़ दी थीं। वो उसके पाँव के बिल्कुल करीब गिरी थी। क्यों लेकर आए हैं आप इसे? उसने एएसपी का गिरेबान पकड़ लिया था। एएसपी ने तेज़ी से खुद को छुड़वाया। ये आपकी क्या लगती हैं? बीवी है ये मेरी। फिर एएसपी अपनी कुर्सी पर आन बैठा था। मरियम को लिए वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। मरियम, जो अब तक बहादुर बनी हुई थी, अब बस रो देने को थी। उसे रोना था बहुत सा। वो सर झुकाए बैठी थी। हाशिर क्या बोल रहा था और एएसपी क्या जवाब दे रहा था? मेरी बीवी का नाम काटे इस एफआईआर से। मरियम के कानों में उनकी बहस के कुछ जुमले पड़ रहे थे। फिर बहुत बहस के बाद वो उसे अपने घर ले आया था। आपको किसने बताया? हॉस्टल के वार्डन ने कॉल की थी। वो बहुत संजीदा थी। मरियम का हाथ थामे उसने उसे गेट के अंदर छोड़ा था। तुम जाओ, आराम करो, मुझे काम है। मरियम उसे कहना चाहती थी ना जाओ, लेकिन वो चला गया था। वो अंदर जाने के बजाय लॉन में आ गई थी और एक जानी बैठकर ये सब सोचते रोने लग गई थी। उधर हाशिर दोबारा थाने चला गया था। वो अपनी ताकत के बल पर उसे घर तो ले आया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि ये केस ख़त्म हो गया था। उसे इस मामले की तहकीक करनी थी। और जब थाने आया तो पहले तो एएसपी उसे कानून के कायदे पढ़ाता रहा। एक बार तो गुस्से से उसने आगे बढ़कर फिर से उसका गिरेबान पकड़ लिया था। ये जिन गोलियों के चल जाने की धमकी दे रहे हो, हमें ये घुट्टी के दूध में मिला कर दी जाती हैं। मुझे इनसे ना डराओ। तुम्हारे साथ बैठकर
میں اس کیس کی تحقیق کروں گا۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے قانون کے حوالے کروں گا، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کا نام بھی نہ آئے۔ مظلم ہی لکھوانا ہے تو کوئی بھی فرضی نام لکھوا دو، مگر اس کا نہیں۔ قانون کو مذاق سمجھ رکھا ہے آپ نے، اور بنا تحقیق کے نہیں لایا تھا آپ کی بیوی کو۔ میں پچھلے 1 سال سے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر بار مریم عالم کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ مان لیں آپ کی بیوی ایسی ہے۔ ASP نے گالی دے کر کہا تھا۔ ہاشم نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا اور پھر برسات کر دی۔ اس وقت ASP اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کی سزا کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ دیکھو اب میں کیسے تمہیں… ASP ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اس کیس میں میری بیوی کا نام نہ ہٹایا تو یاد رکھنا تمہارے خاندان کی ایک ایک عورت کو سر بازار نہ لایا تو میر ہاشم نہ کہنا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان چھوڑ دی تھی، دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اپنے گھر کی عورت کا سن کر غصہ آیا؟ ایسے ہی میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ اگر وہ مریم نہ ہوئی تو تم اس ٹرائل کے دوران اس کی بے عزتی کا ازالہ کیسے کرو گے؟ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ مجرم نہیں ہے، تب بھی اس کی عزت واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، ایک خاندانی عورت جو کبھی تھانوں کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے اس کا نام ہٹا کر فرضی نام لکھو۔ اس کیس کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر پھر بھی وہی مجرم ہے تو میر ہاشم قانون کی عزت کرنے والا بندہ ہے، قانونی مجرم کو بچانے نہیں آؤں گا۔ پھر اس رات اس کے نام پر کٹی FIR گم کر دی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کا نام بھیجا گیا تھا وہ ASP فرضی نام کے ساتھ تصحیح کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ فجر کی اذانوں سے قبل گھر لوٹا تھا۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ مریم کے لیپ ٹاپ سے نکلے ڈاٹا دیکھ کر آیا تھا۔ ابھی پورا ڈاٹا نہیں ریکور ہوا تھا، بہت سی انکرپٹڈ فائلز تھیں، لیکن جتنا دیکھا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جاتا۔ وہ بے حیائی کا بے انت سمندر تھا۔ کئی بار وہ دیکھتے رخ موڑ گیا تھا، شرمندگی، غصہ کہ یہ سب اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائس میں تھا۔ موبائل ڈاٹا تو ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہاں IT ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے کئی بار اس کی سر کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ مریم ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ خود کو بلند آوازوں میں بتا رہا تھا۔ دل چھوٹا نہیں کرنا تھا اور ہوشیاری سے اصل مجرم کو پکڑنا تھا۔ کیا یہ ہاشم کے دشمنوں کی حرکت تھی یا کوئی اور تھا جو ان کے خاندان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مریم کا کوئی دشمن ہونا تو ناممکن سا لگ رہا تھا۔ جتنی وہ خوش اخلاق اور سب کی مدد کرنے والی تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ الزامات ایسے نہیں تھے کہ آسانی سے ہضم ہوتے۔ انہی الجھنوں میں گھرا وہ گھر پہنچا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ بنا ادھر ادھر دیکھے اندر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں مریم کس کمرے میں تھی۔ ایک بار ہی تو اس گھر میں آئی تھی۔ اس نے قریب کے 1-2 کمرے چیک کیے تھے، وہ خالی تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ اب اتنے بڑے گھر میں ایک ایک کمرے کو کھول کر چیک نہیں کر سکتا تھا۔ ملازم اس وقت اپنے کوارٹرز میں تھے۔ وہ باہر نکل کر لان میں چلا آیا۔ اس کے اندر اتنی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کر ٹھنڈی گھاس پر پاؤں رکھے۔ پاؤں کو اس سرد گھاس نے سکون کا احساس بخشا تھا۔ تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے واک کرتے دیکھ کر واچ مین اس کی طرف آ گیا تھا۔ دن رات اس کے گھر چوکیدار چوکنے رہتے تھے۔ کئی دشمن تھے جان کے۔ وہ جی بی بی ابھی تک باہر ہیں، اتنی ٹھنڈ ہے۔ کہاں ہے وہ چوکا۔ پہلے ادھر سامنے لان میں تھیں۔ وہ سائی کے بار بار کہنے پر بھی اندر نہیں گئیں، پھر یہاں سے اٹھ کر ادھر پیچھے والے حصے میں چلی گئیں۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے وہ جوتے پہن کر پیچھے کی طرف آ گیا تھا۔ وہ اسے کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور اسے چاروں جانب دوڑایا۔ ایک طرف اس کے دوپٹے کا گمان ہوا تو وہ وہیں پہنچا۔ وہ ٹھنڈی گھاس پر گٹھری بنی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، جیسے بہت روئی ہو۔ ہاشم نے جھک کر کندھا ہلایا۔ مریم اٹھو۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر وہ اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔
پاگل ہو، اتنی سردی میں باہر بیٹھی رہی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ پھر اسے ایک کمرے میں سلا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی بات نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام چینل کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔